الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر اور سامعین میں بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، صوبہ آندھرا پردیش کے مختلف اضلاع سے تشریف لائے ہوئے ذمہ دار حضرات اور جمعیت و جماعت کے ارکان، آج کی یہ مجلس یقیناً اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آج یہاں جو بات ہوگی، یہاں جو گفتگو ہوگی یا بعد میں ہوگی، یہ گفتگو بظاہر ایک کمرے کے اندر، ایک ہال کے اندر ہو رہی ہے، لیکن نمائندگی کے اعتبار سے یہاں کی ہر بات پورے ایک صوبے تک انشاءاللہ پہنچے گی. اس اعتبار سے اس قسم کی مجلسوں کی اہمیت یا اس کی ضرورت پر آپ کے سامنے کچھ بولنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی. مبارکباد پیش کرتا ہوں میں صوبائی جمعیت کے تمام ہی ذمہ داروں کی خدمت میں کہ آپ نے ضلعی جمعیتوں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو یہاں مدعو کر کے جماعت و جمعیت کے پیغام کو، اس کے کام کو، اس کی اکائیوں کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں ایک تاریخی اقدام آپ نے کیا، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو ایسے ہی باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے رب العالمین کی اس دین کی خدمت کرنے اور خود اپنی دنیا اور اپنی اگلی نسلوں کی دنیا سنوارنے کی کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. میرے سامنے اس وقت جو عنوان رکھا گیا یا جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے جمعیت اہل حدیث اور وسعت نظری. حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع پر مجھے کچھ خاص پہلو میں سے بات کرنی ہے. ہماری اور آپ کی یہ جماعت اور جمعیت اور اس کی اپنی امتیازی پہچان اور اس کے اپنے پیغام کی جو ندرت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وسعت نظری کا مفہوم اور اس کے مختلف جو دائرے ہو سکتے ہیں ان کی وضاحت مجھے آپ کے سامنے کرنی ہے. اس لیے میں اپنی گفتگو کا آغاز سب سے پہلے جمعیت اہل حدیث کے تعارف ہی سے کرتا ہوں. حاضرین گرامی قدر، آپ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے گا، ملک یا کوئی علاقہ، کوئی خطہ اسلامی حکومت ہو، وہاں لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت، لوگوں کے اندر تعلیم و تربیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اتباع سنت کا پیغام، کفر و شرک کا خاتمہ، بدعات کا خاتمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو نیکیوں کی طرف راغب رکھنے کے لیے، برائیوں سے ان کو دور رکھنے کے لیے کوشش کرنا، یہ اصل ذمہ داری حاکم وقت کی ہوتی ہے، اور حاکم وقت اپنے وسائل کے ذریعے یہ ذمہ داری نبھاتا ہے. لیکن ہم اور آپ ایک ایسے ملک میں ہیں جو ہمارا اپنا ملک ہے. اس ہندوستان میں ہم حقدار ہیں، برابر کے حصے دار، لیکن یہ اسلامی ملک نہیں ہے جہاں اسلامی شریعت یا اسلامی قانون نافذ ہو. یہاں کے حکمران کی ذمہ داری میں یہ بات نہیں آتی
کہ وہ ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ ایسی صورتحال میں یہ بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، حکومت ہماری دنیا، ہمارے معمولات زندگی کی سہولیات اور ہمارے اور آپ کی تعلیمی، معاشی اور اسی کے ساتھ تہذیبی ترقی کی تو ذمہ دار ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے دین اور ہمارے اور آپ کی دینی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سے وہ اپنے آپ کو بری مانتی، اور اس لیے بھی مانتی ہے کہ ہمارا اور آپ کا ملک ایک سیکولر ملک ہے۔ اس سیکولر ملک میں یہی مانا جاتا ہے کہ مذہب آدمی کا اپنا مسئلہ۔ اسی تناظر میں ہماری اور آپ کی جماعت و جمعیت کی، خاص طور پہ جمعیت کی پہچان کیا ہے، یہ سمجھنے میں ہم اور آپ کو مدد ملے گی۔ بھائیو، ہماری اور آپ کی یہ جو جمعیت ہے، یہ جمعیت اسی خلا کو پر کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے قائم کی۔ اس ملک میں جماعت اہل حدیث یا دعوت اہل حدیث کی قدامت اتنی ہی زیادہ ہے جس قدر اسلام اس ملک میں قدیم ہے۔ مالامار کے ساحل پہ اترنے والے جو تاجر عرب تھے، جن کے ذریعے اسلام سب سے پہلے آیا، وہ اسی کتاب و سنت کے حامل دعوت کو لے کر حامل بن کر آئے تھے۔ محمد بن قاسم کے ذریعے فتوحات کا جو سلسلہ شروع ہوا، وہ اسی خالص اسلام، توحید اور اتباع سنت پر مبنی اسلام۔ دعوت اہل حدیث اس ملک میں بڑی قدیم ہے، لیکن جمعیت اہل حدیث یا مرکزی جمعیت اہل حدیث آج جسے ہم اس نام سے جانتے ہیں، اس کی بنیاد رکھنے والے جو علماء تھے، جو اہل علم تھے، ان کے سامنے اس کی حیثیت اسی خلا کو پر کرنے کی تھی، اور یہی ہماری پہچان ہے کہ وہ خلا جو توحید، اتباع سنت، لوگوں کو دین سے جوڑنے، لوگوں کا تزکیہ کرنے اور لوگوں کی دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو خلا حکومت پور نہیں کر سکتی، اس خلا کو ہم اپنے بل پر، اپنے محدود وسائل کے ذریعے کوشش کر کے پورا کرنا چاہتے ہیں، جس کے ذریعے ہماری اور آپ کی ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی یہ دینی اور بنیادی ضرورت پوری ہو سکے، رب العالمین کا یہ پیغام سب تک پہنچ سکے۔ یہ ہماری اور آپ کی جمعیت کا منشور ہے، یہ میری اور آپ کی جمعیت کا بنیادی تعارف ہے۔ یہاں میں اشارتاً یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا، اس ملک میں دیگر تنظیمیں بھی ہیں، ان تنظیموں سے جڑے لوگوں کے نظریات میں یہ بات ہے، وہ اپنی تنظیموں کو کل کی خلافت قائم کرنے کے لیے آج کی تمہید مانتی، وہ اپنی جماعتوں کو کل کی امارت قائم کرنے کے آج اس کو بدیل، اس کا آلٹرنیٹ مان کر کام کرتی، اسی لیے ان کا امیر المؤمنین کے درجے میں یا ان کا رئیس کے درجے میں مانا جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پاس اس جمعیت کی بنیادی حیثیت قرآن مجید کی اس آیت کی آئینہ دار ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ اپنے دین کی حفاظت اور اپنے دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے باہمی تعاون کی منظم شکل کا نام جمعیت اہل حدیث ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا تعارف ہے، اور اسی بنیاد پہ یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ حاضرین گرامی، یہ جو جمعیت اہل حدیث ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، ایک طرف تو اس نے عمومی طور پر اس خلا کو پر کرنے کے لیے کام کرنے کا بیڑا اپنے سر اٹھایا، اور دوسری طرف اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہے، انہی بنیادی تعلیمات کو اس نے اپنی شناخت بنائی۔ اس وقت بھی پورے ملک کے اندر کوئی دینی تنظیم ایسی نہیں ہے جو اس قدر کھلے الفاظ میں اپنا تعارف کروا سکے۔ جمعیت اہل حدیث کیا ہے؟ یہ توحید، اتباع سنت اور تزکیہ نفس، ان تین بنیادی اصولوں پہ کام کرنے والی جمعیت۔ جمعیت اہل حدیث انہی تین بنیادوں پہ اصل میں کام کرتی ہے۔ ایک دعوت کا کام ہے، توحید کی طرف دعوت، چاہے وہ غیر مسلم ہو کہ مسلمان ہو، توحید کو مضبوط کرنا۔ دوسری طرف اتباع سنت، رد بدعت کا معاملہ، اور تیسرے نمبر پر تزکیہ نفس، جو فرد سے لے کے پورے سماج کے سدھار تک کی بات کرتی، یہی اس کی بنیاد ہے۔ ہاں، حسب ضرورت، وقت ضرورت ہم یقیناً خدمت خلق کا کام بھی کرتے ہیں، ہم یقیناً سیاست میں بھی دوسری دینی تنظیموں یا اس ملک کے عام مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں، اس ملک کے غیر مسلموں کے ساتھ بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے باہم مل کر چلنے کی بات کرتے ہیں، لیکن نہ سیاست ہماری جمعیت کا اصل مقصد ہے، نہ خدمت خلق ہماری جمعیت کا اصل مقصد ہے۔
ہم رب العالمین سے، بندوں کو رب سے جوڑنے کی بات کرتے ہیں، ہم اس امت کو اس کے نبی سے جوڑنے کی بات کرتے ہیں، اور ہم دنیا کے ظاہر کو سدھارنے سے پہلے لوگوں کا تزکیہ کر کے اندر سے شخصیتوں کو منور کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہماری جماعت ہے، یہ ہماری دعوت ہے، اور یہی اصل میں ہماری اور آپ کی شناخت ہے۔ بھائیو، یہ جمعیت اہل حدیث کا مختصر سا تعارف ہے جس کو مجھے ابتدائی میں پیش کر دینا ضروری ہے۔ میرے عنوان کا دوسرا حصہ ہے وسعت نظری۔ یہ جو وسعت نظری کا لفظ ہے، اس کے 3 مفاہیم آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہمارے پاس نظر آتے ہیں، یا ان کو آپ چاہیں تو ہمارے اس موضوع کے اندر ان 3 درجوں کا پہچاننا ضروری ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ وسعت نظری کا ایک دائرہ ہے جمعیت کے اندر، اس کے ذمہ داروں کے اندر اور اس کے ارکان کے اندر اور اس سے جڑی عوام کے اندر وسعت نظری کی بات۔ آپ اسے وسعت نظری کی بجائے وسعت ظرفی کہہ لیں کہ ظرف کو شادہ رکھو، سینہ ذرا کھلا رکھو، دل اپنا سب کے لیے کھلا رکھو، تنگ دل مت بنو، نظر اپنی محدود مت رکھو، وسعت ظرفی اپنے اندر پیدا کرو۔ ایک دائرہ یہ وسعت نظری کا ایک دوسرا مفہوم ہے، وہ قوم و ملت کے تناظر میں ہے، اور وہ تناظر یہ ہوگا کہ وسعت نظری کا مطلب یہ ہے کہ مقاصد ہمیشہ بلند رکھا کرو، عزائم ہمیشہ بڑے رکھا کرو، اور نگاہیں ہمیشہ دور رس رکھا کرو۔ وہ جو بات اقبال نے کہی تھی نا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ قوم و ملت کے تناظر میں یہ بات وسعت نظری کی جب آتی ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ بڑی سوچ رکھا کرے، ہمیشہ بڑا سوچا کرے، اور ہمیشہ آج سے زیادہ کل کے بارے میں سوچا کرے، اپنے سے زیادہ اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچا کرے، اور اپنی کمیونٹی سے آگے بڑھ کر اس پوری انسانیت کے بارے میں سوچا کریں، اور اپنے علاقے سے آگے بڑھ کر اس پورے ملک کی بھلائی بلکہ پوری دنیا کی بھلائی کے لیے سوچا کرے۔ وسعت نظری کا ایک دائرہ، ایک مفہوم یہ بھی ہے، اور وسعت نظری کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو اصل میں زیادہ تر بولا جاتا ہے، وہ یہ کہ یہ جمعیت اہل حدیث ہے۔ یہ جمعیت اہل حدیث محدثین کے منہج کو لے کر چلنے والی جمعیت ہے۔ یہاں سب کچھ میٹھا میٹھا نہیں ہے، یہاں کچھ میٹھا ہے تو کچھ کڑوا ہے۔ ہم توحید کی بات بھی کرتے ہیں تو شرک کو شرک کہتے ہیں، ہم سنت کی بات کہتے ہیں تو بدعت کو بدعت کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اہل بدعت کو اہل بدعت کے کھلے عام کہتے ہیں۔ ہم صحابہ کے منہج پر چلنے کی جب بات کرتے ہیں، اس منہج سے ہٹنے والوں کو ہم کھلے الفاظ میں گمراہ مانتے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ایسے ملک میں رہتے ہوئے جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، جہاں مسلمان اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ان کے بہت سارے مصالح خطرے سے دوچار ہیں، یا ہمیشہ مسائل سے دوچار رہتے ہیں، یہاں اختلاف کے باوجود لوگوں کے ساتھ میل جول رکھ کر چلنے کی ضرورت۔ صرف مسلمان ہی کیا، اس ملک میں رہتے ہوئے یہاں کی غیر مسلموں سے بھی تعلقات بحال رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہم یقیناً یہ توحید مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسلام ہی دین برحق ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرے ادیان کے ماننے والے یا کسی بھی دین کو نہ ماننے والوں کے ساتھ جو اس ملک کے شہری اور بلکہ اس ملک سے آگے بڑھ کر ساری دنیا کے اندر جینے والی انسانیت، ان کے ساتھ تعلقات کی جب بات کرتے ہیں، یہاں وسعت نظری کی بات آتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہی 3 جو دائرے ہیں، ان 3 دائروں کو سامنے رکھتے ہوئے جمعیت اہل حدیث کا وسعت نظری کے سلسلے میں کیا موقف ہونا چاہیے، اس حوالے سے مجھے آپ کے سامنے باتیں رکھنی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اس بنیادی گفتگو ہی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بات بڑی لمبی ہوگی اگر ساری جزئیات اور تفصیلات کو سمجھانے لگوں۔ اسی لیے میں کوشش کروں گا بجائے اس کے کہ اسی تقسیم کے ساتھ چلوں، بنیادی طور پہ 5 بڑے پیغام آپ کے سامنے رکھوں، جن میں ہمیں ان تینوں دائروں میں وسعت نظری کا ثبوت بھی دینا ہے، اور دوسری طرف یہ جمعیت اہل حدیث جس مقصد کے لیے قائم تھی، قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گی، اس مقصد کو کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس پہ ہم غور و فکر کر سکیں۔ حاضرین گرامی قدر، سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھیے جمعیت اہل حدیث کے آپ ارکان ہیں، اور بہت سارے ہمارے یہ بزرگ ہمارے ذمہ دار ہیں، اور یہ ہمارے علماء کرام اس کی جان ہیں۔ میں جو بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا وہ یہ
کہ حالات چاہے جو بھی ہو، علاقہ چاہے کوئی بھی ہو، کیسے ہی قسم کی صورتحال کیوں نہ ہو، اپنی پہچان اور اپنی امتیاز کو باقی رکھنے کی ہمیشہ فکر کیا کیجیے۔ کام کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اپنی پہچان سے دستبردار ہو، یہ بہت بڑا خطرہ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو اکثر و بیشتر ہمارے اور آپ کے یہ جو افراد ہیں، امت کی خیر خواہی کے نام پر، انسانیت کی بھلائی کے نام پر اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنے امتیاز سے دستبردار ہونے کی بات کرتے ہیں۔ اور جب میں اپنے امتیاز اور شناخت کی بات کر رہا ہوں تو اسے صرف عصبیت کے معنی میں مت لیں کہ ہر آدمی اپنی شان کے لیے جینا چاہتا ہے، نہیں بھائیو، سمجھو اس ملک کے اندر یہ سچائی ہے کہ توحید کی دعوت، بے آمیز توحید کی دعوت، کھلی توحید، صاف و شفاف کی توحید کی دعوت اللہ کے فضل و کرم کے بعد اسی جماعت اہل حدیث کی مرہون منت ہے اللہ تعالیٰ کے بندو۔ میں جب یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اپنی شناخت باقی رکھو، تو کہنا یہ ہے آپ اگر اپنی شناخت سے دستبردار ہو جائیں گے یہ ملک خالص توحید کی دعوت سے محروم ہو جائے گا اللہ کے بندو۔ اس ملک کو توحید کی دعوت کی ضرورت ہے، اس لیے دنیا میں آپ چاہے جو کریں لیکن اپنی اس امتیازی شناخت کو برقرار رکھیں۔ یہ دعوت اپنی پہچان کتاب و سنت کی اتباع کے حوالے سے رکھتی۔ کتاب و سنت کی اتباع تقلید سے بھی آزادی ہے، آزاد خیالی سے بھی آزادی ہے، اور اتباع کتاب و سنت توہم پرستی، جاہلیت، لا علمی اور خرافات سب سے آزادی ہے۔ یہ روشنی کے سفر کی دعوت ہے، اور یاد رکھو کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی جتنی صاف دعوت آپ کے اسٹیج اور آپ کے ممبر سے جاتی ہے اس قدر زیادہ واضح دعوت کسی اور اسٹیج سے نہیں جاتی۔ اسی لیے پھر کہتا ہوں اپنے امتیاز کو بحال رکھو۔ آپ اگر اپنا امتیاز کھو بیٹھے یہ ملک کتاب و سنت کی خالص دعوت سے محروم کر دیا جائے گا اللہ کے بندو۔ اسی لیے سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ چاہے جہاں ہو، جس حال میں بھی ہو، اپنی اس دعوت کو، اپنی اس امتیازی پہچان کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ دو موقع ایسے آتے ہیں جہاں پہ اکثر ہمارے اپنے بہت سارے بھائی، بسا اوقات ہمارے بعض اہل علم بھی اس سے دستبردار ہونے والی غلطی کرتے ہیں یا اس طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک موقع وہ ہوتا ہے جب حالات کے رد عمل میں ہم اپنی ترجیحات طے کرتے ہیں۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، میڈیا میں کیا چل رہا ہے، یہ دیکھ کر جب ہم اپنی ترجیحات متعین کرنے لگتے ہیں نا تو اکثر ہوتا یہ ہے ہم اپنی شناخت کو چھوڑ کر ترجیحات متعین کرنے کی بات کرتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے آپ دیکھو سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی، مسلمان تعلیم میں پسماندہ ہیں، سارا ملک یہ کہنے لگا تعلیم پہ محنت ہونی چاہیے، تعلیم پہ محنت ہونی چاہیے۔ اور میں کہوں ہماری جماعت کے بھی بہت سارے ذمہ دار، مساجد کے ذمہ دار، جمعیتوں کی علاقائی یونٹوں کے ذمہ داروں نے بھی یہ نعرہ لپک لیا، یہ دعوت اچھک لی، اس دعوت کو لے کے آگے بڑھنے لگے۔ غلط نہیں ہے کہ آپ تعلیم پہ کام کریں، غلط نہیں ہے کہ آپ تعلیم پہ کام کریں، یہ ہمارے ملک کی ضرورت، ہمارے قوم کی ضرورت ہے، لیکن غلط یہ ہے کہ دنیا والے اپنے نعرے ڈکٹیٹ کرے اور آپ وہ نعرہ لے کر اپنی دعوت سے دستبردار ہو جائے، یہ غلط ہے اللہ تعالیٰ کے بندو۔ ملک کے حالات سیاسی سطح پر بگڑے، این آر سی کا مسئلہ آیا، دیگر مسائل آئے، ضرورت پیش آئی کہ سیاست کے موضوع پہ خوب بات ہو، کھل کر بات ہو، ہمارے مستقبل کو اس ملک کے اندر محفوظ کرنے کی بات ہو، بات ہوئی، ہونی چاہیے، لیکن یہ غلط ہے کہ سیاست کے موضوع پہ بات کرنے کے نام پہ ہم اپنی دعوت سے دستبردار ہو جائیں، یہ غلط ہے، یہ وسعت نظری نہیں اللہ تعالیٰ کے بندو۔ تیسرے نمبر پہ آپ کے سامنے بتاؤں بین المسالک ڈائلاگ کی بات آتی ہے، غیر مسلم مسلمانوں کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے ہیں، ایسے موقع پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ مشترکہ دشمن یا مشترکہ مخالف سے بات کرنے کی ضرورت ہے، ایسے موقع میں مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے مل کر چلنا چاہیے۔ سچ ہے، بجا ہے، اس سے اختلاف نہیں، لیکن یہ بھی ہونا چاہیے اس بنیادی توحید اور اتباع سنت کی دعوت کو باقی رکھتے ہوئے اس سے دستبردار ہو کر نہیں ہونا چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، پہلی بات وسعت نظری کے نام پر اپنی دعوت سے سمجھوتہ کرنے والی غلطی آپ نہ کریں۔
میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا امتیاز ختم ہو جائے گا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے امتیاز کے ساتھ اس ملک کو آپ کی دعوت جو دے سکتی تھی، جو اس ملک کی ہر حال میں ضرورت ہے، اور یہ جتنی ضرورت ہے میں نے گنائی نا، ان سب سے بڑی ضرورت ہے۔ بیمار کو پتا نہیں ہوتا اس کی بیماری کیا ہے، اور اسے پتا نہیں ہوتا اس کی بیماری کی دوا کیا ہے۔ آپ وہ طبیب ہیں، آپ وہ ڈاکٹر ہیں جنہیں معلوم ہے اس امت کا، اس انسانیت کا سب سے بڑا مرض شرک اور کفر ہے، اور اس امت کی سب سے بڑی بیماری بدعات ہے، اس امت کی بڑی غلطیوں میں سے غلطی منہج سے انحراف ہے۔ ایسے موقع پر آپ وہ ڈاکٹر ہیں جو مریض کی بیماری کو دیکھ کے علاج کرتے ہیں، مریض کی خواہش کو دیکھ کر اس کی پسند کے مطابق علاج نہیں کیا کرتے۔ یہ پہلی بات ہے جو آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی دعوت کے امتیاز کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، اسی وسعت نظری کے باب میں خاص طور پہ جمعیت کے دائرے کے اندر جو آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ بھائیو، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، یہ جمعیت قائم ہوئی ہی اس اصول پہ ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ بر اور تقوی، نیکی اور تقوی کے معاملات میں آپس میں ایک دوسرے کے معاون بنو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی کے معاملے میں ایک دوسرے کے مددگار مت بنو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جماعت چلے گی تو تعاون کے جذبے پر ہی چلے گی، اور یہ جو تعاون کا جو جذبہ ہے اس کے بڑے تقاضے، یہ جو تعاون کا جذبہ اس کے بڑے تقاضے، اور ان تقاضوں میں سے چند صرف گنا دیتا ہوں۔ دوسرا نقطہ میں نے کہا تعاون ہے، اور تعاون کے ماتحت 3-4 بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلی بات، ذمہ دار چاہے صوبے کی سطح کے ہوں یا ملک کی سطح کے ہوں، یا آپ اپنے علاقے کے ذمہ دار ہوں، چاہے آپ چھوٹے سے دائرے میں شہر کی کسی ایک یونٹ کے ذمہ دار، ایک بات یاد رکھو، جمعیت کا مطلب ہے چلنا اور لے کر چلنا۔ جمعیت کا مطلب صرف چلنا نہیں کہ جس کو آنا ہے میرے پیچھے آ جائے۔ جمعیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تو چلا، تمہیں محبت ہو تو آ جاؤ، نہیں۔ جمعیت کا مطلب یہ ہے چلو اور لے کر چلو۔ اور دوسری طرف ہمارے اور آپ کے جو عوام ہیں، ان عوام کے اندر یہ جذبہ پیدا کرو، چلنا ہے، کتاب و سنت کی راہ پہ چلنا ہے یقیناً، لیکن جماعت و جمعیت کے ساتھ چلنا بھی ایک ضرورت ہے اس ملک کے تناظر میں۔ لہٰذا اکیلے چل تو سکتے ہو، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ تم جمعیت کے ساتھ چلو، تاکہ تمہارے ہمارے ملاپ سے اس ملک کے اندھیرے کو دور کیا جا سکے۔ اقبال نے بڑی پیاری بات ایک شعر کے اندر کہی، کہا ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ آپ الگ ہوں گے، آپ بٹیں گے، آپ الگ الگ چلیں گے، آپ میں سے ہر ایک کی چمک ہوگی۔ لوگ رات میں دیکھ کے بتاتے نا، یہ ایک ستارہ، وہ ایک ستارہ، یہ ایک تارہ، سب بتائیں گے، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے سب کی الگ شناخت ہو، لیکن اتنے نہیں، لاکھوں ستارے ہو کر بھی رات کو دن میں نہیں بدل پائیں گے۔ ستارے لاکھ ہوں گے، ہر ایک کی چمک اپنی جگہ ہوگی، لیکن سب الگ الگ اپنی جگہ رہ کر سب چمکتے ہیں، پھر بھی رات کو اجالے میں نہیں بدل پاتے۔ لیکن یہی ستارے یوں سمجھ لیجئے صبح صادق کے ساتھ مل کر سورج بن کے جب طلوع ہوتے ہیں، رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے میں بدل دیتے ہیں۔ ساتھ چلو، مل کر چلو، لے کر چلو، اسی سے اصل میں واقعی معنوں میں پیغام کی وہ تاثیر پیدا ہوگی۔ اور اس میں بنیادی کردار علماء کرام کو سب سے پہلے اور دوسرے نمبر پر جماعت و جمعیت کے ذمہ داروں کو ادا کرنا چاہیے۔ آپس میں مل جل کر تعاون کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس تعاون میں کچھ باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک بات یہ دیکھیں، بہت سارے کام ایسے ہیں جو ایک آدمی کر سکتا ہے، لیکن اجتماعی کام جو ہوتے ہیں، وہ جو اجتماعی کام ہوتے ہیں، زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے اجتماعی کام کو فرد نہ کرے، یہ جماعت کرے۔ اسلامی شریعت میں بھی آپ دیکھیں حاکم وقت ایک ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے کہا ایک حاکم وقت کے ہوتے ہوئے دوسرا اگر خلافت کا طلبگار بن کر کھڑا ہو اس کی گردن مار دو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ خلافت میں یہ بات اللہ کے نبی نے کی، حاکم ایک ہی ہوتا ہے۔ لیکن ابو بکر کے دور سے لے کے جب تک خلافت قائم رہی تب تک آپ دیکھ لو کوئی خلیفہ اپنے بل پہ خلافت نہیں چلا سکے۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے بندو، یہاں مسئلہ تقسیم کار کے اصول پہ چلتا ہے۔ بانٹو کام،
ایک بات آپ کو بتاؤں، مینجمنٹ کی دنیا میں ایک بات کہی جاتی ہے، بہتر مینیجر وہ نہیں جو خوب کام کرے، بہتر مینیجر وہ ہوتا ہے جو خود کچھ نہ کرے لیکن اپنے ماتحتوں میں سے سب سے برابر کا کام لینا چاہتا۔ جمعیت کے ذمہ دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کو لے کر چلیں، کام بانٹ کر چلیں، سب لوگ آپس میں ذمہ داریوں کو حسب استطاعت، ہر ایک کی لیاقت الگ ہے، ہر ایک کی قابلیت الگ ہے۔ تعاون کا ایک باب یہ ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں کو پہچان کر ان کی صلاحیت کے مطابق ذمہ داریاں ان کے حوالے کرو۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں سے بھری ہے۔ اللہ کے نبی ہوتے ہوئے بھی اپنے صحابہ کی صلاحیتوں کا استعمال کیسے کرتے تھے۔ کام بانٹو، کام بانٹنے سے آسان ہوتے ہیں، یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ اگلی بات جو اسی تعاون کے ضمن میں کہنا چاہوں گا، دیکھو مشورہ بہت بڑی چیز ہے، مشورہ بہت بڑی چیز ہے۔ ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ مشورہ ضرور کرے اپنے ماتحتوں سے، اور دوسری طرف جو ماتحتین ہیں یا یونٹ کے ذمہ دار کے ماتحتی میں آنے والے، ان کو چاہیے کہ جب بھی مشورہ طلب کیا جائے کھلے دل سے اس دعوت کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے مشورہ دیا کرے۔ دونوں طرف سے مسئلہ یاد رکھو، آپ کے لیے مشورہ اس لیے ضروری ہے، اللہ کے نبی تھے، آسمان سے ان کا رشتہ جڑا ہوا ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اللہ کے نبی کو کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو مشورے میں شامل رکھا کرو۔ آسمان سے جس نبی کا رشتہ جڑا ہو، اللہ نے اس نبی کو اپنے صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہو، بغیر مشورے کے کام کرنے والے، ون مین شو کے انداز میں چلنے والے، من مرضی فیصلہ کرنے والے ذمہ دار کبھی پوری طریقے سے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور دوسری طرف مشورے میں یہ بھی سمجھو، مشورہ دینے والوں یہ ذہن سے اپنے خیال خام نکال دو، میرا مشورہ سب سے اچھا ہے اور فیصلہ میرے مشورے پر ہی ہونا چاہیے۔ بہت بڑی بیماری ہماری ہے، میں نے مشورہ دے دیا تو میرا مشورہ قبول ہونا چاہیے، اور اگر مشورہ قبول نہیں ہوا تو پھر میرا کام کیا ہے؟ میرے مشورے کے خلاف جو فیصلہ لیا گیا میں اسی ضد پہ اڑا رہوں گا، اس کے اندر خامیاں نکال کے دکھاتا رہوں گا۔ سال نکل جاتے، مجھے ضد ہے کہ میرا مشورہ صحیح تھا۔ اللہ کے بندو یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ دیکھو جنگ بدر کا موقع، قیدیوں سے کیا فیصلہ کیا جائے؟ قیدیوں کے سلسلے میں کیا ان کو قتل کر دیا جائے یا ان سے فدیہ لیا جائے؟ اللہ کے نبی نے مشورہ کیا، عمر نے کہا ان کو قتل کر دیا جائے، ابو بکر نے کہا فدیہ لے لیا جائے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے فیصلے کو منظور کیا، فدیہ لے لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آسمان سے آیت اتری جس میں نبی علیہ السلام اور فدیہ لینے کے مسئلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ حضرت عمر آئے، کہنے لگے کیا ہوا؟ سارا ماجرا سنا تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فدیہ لینے پہ تنبیہ فرمائی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر کہیں، عمر نے مشورہ دیا، اللہ کے نبی نے عمر کا مشورہ نہیں قبول کیا، اور عمر کے مشورے کے خلاف جو فیصلہ ہوا اس فیصلے پہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ لیکن پوری تاریخ پڑھ کے بتاؤ کبھی اپنی زندگی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس فیصلے کا حوالہ دیا ہو میں نے تو ایسے کہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ایسے کیا؟ بھائیو، مشورہ دیتے ہوئے یاد رکھو، مشورہ ہوتا ہے، وہ حکم نہیں ہوتا کہ ذمہ دار آپ کی بات مان کے سر جھکا لے۔ آپ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، آپ وقت کے بڑے عالم ہو سکتے ہیں، آپ سابق ذمہ دار ہو سکتے ہیں، یا اس وقت آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہو سکتے ہیں۔ مشورہ جب ہو کر فیصلہ ہو جائے، جو فیصلہ ہوتا ہے وہ جماعت کی پالیسی ہوتی ہے، اس کو لے کر چلنا سیکھو۔ یہ تعاون کا بڑا اہم باب ہے۔ حاضرین گرامی قدر، تعاون ہی کے باب میں ایک بڑی اہم بات یہ بھی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات ہم اور آپ کو سکھائی، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ جماعت و جمعیت میں رہتے ہوئے، دین و ملت کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ جہاں جو کام لے لے وہ کام پوری دل جمعی سے کرو، اور کیا پتہ کام بڑا نہ ہو، چھوٹا ہو، لیکن میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں نمک ہے، نمک اتنا سا ہی ڈالا جاتا ہے کھانے میں، لیکن کھانے کے ذائقے کا دار و مدار اسی نمک پہ رکا رہتا ہے۔ وہ تھوڑا ہے لیکن اس کی اپنی حیثیت ہے، اس کی اپنی پہچان۔ یہ معنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو سمجھایا۔ اللہ کے نبی نے صحیح بخاری کی روایت میں ارشاد فرمایا، طوبی لعبد آخذ بعنان فرس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بندے کے لیے طوبی ہے، یا تو جنت ہے یا جنت کا درخت ہے، وہ ٹھکانہ اس کے لیے مقدر ہے۔ کس کے لیے؟ وہ بندہ جو اپنا
گھوڑا لے کر تیار رہتا ہے، اس کی زین تھامے ہوئے تیار رہتا ہے، اس کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ اگر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مغبرۃ قدمہ، اللہ کے نبی نے کہا اشعث رأسہ، سر پراگندہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خدمت پہ لگا ہوا ہے، مغبرۃ قدمہ، مٹی سے آلود ہے، اس کے پہ آلودہ ہے، یعنی آدمی خدمت پہ خدمت کیے جا رہا ہے، لیکن خدمت کے طویل سلسلے کے بعد بھی اسے کوئی لالچ نہیں، اسے کوئی امید نہیں، وہ بس یہ چاہتا اللہ کی راہ میں جہاں مجھ سے کام لے لیا جائے، ان کان فی الحراست کان فی الحراست، اگر اسے صرف نگرانی پہ متعین کر دیا جائے، میدان جنگ میں اترنے نہ دیا جائے، وہیں رہ کے نگرانی کرے گا، وَإِن كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، اگر اسے پیچھے رکھا جائے، جو ریزرو فورس ہوتی اس میں رکھا جائے، وہی رہتا ہے، لیکن کبھی یہ شکایت نہیں کرتا میدان جنگ میں مجھے کیوں نہیں اتارا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا طوبیٰ لعبد، ایسے بندے کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ بھائیو کہنا یہ چاہتا ہوں، ذمہ داری جو ملے جہاں ملے جم کے کام کرو، کسی کام کو چھوٹا مت سمجھو۔ اور ایک بات کہوں، ذمہ داری پہ رہتے ہوئے جس قدر لیکچر ہم دیتے ہیں نا، ذمہ داریوں سے ہٹنے کے بعد اتنی ہی زیادہ نصیحتیں ہم دوسروں کو کیا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھو، ہمارا اور آپ کا کام، یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کہی، اللہ جب کام لے رہا ہے کر دو، جب اللہ تعالیٰ کام نہ لے یعنی ذمہ داری سے ہٹا دے تو کام ختم نہیں ہوتا، ذمہ داری سے آپ ہٹیں، اپنی جگہ پہ جہاں ہے وہ کام کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا واقعہ تاریخ میں بارہا سنا۔ خالد ابن ولید، اللہ کے نبی نے لقب دیا سیف من سیوف اللہ، اس سے زیادہ گارنٹی کیا ہو سکتی ہے کہ قیادت ہے، سیادت ہے، قابلیت ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے فتوحات میں دشمن پہ ان کا نام سن کر جو فتوحات کے دروازے کھلتے، اتنی کپ کپی دشمن پر ان کے نام سے طاری ہوتے، سب کچھ ہے۔ یوں کہیے اپنی اہلیت اور قابلیت ثابت کرنے کے لیے خالد ابن ولید کے پاس کوئی کمی نہیں، لیکن عین جنگ کے موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر کر دیا، خالد ابن ولید کو ہٹا دیا۔ جنگ ختم ہونے تک ابو عبیدہ نے بھی مسئلے کو سمجھا کے رکھا، سنبھال کے رکھا اور بتایا نہیں۔ جنگ ختم ہوئی، ابو عبیدہ نے کہا عمر نے آپ کو ہٹا دیا، مجھے مقرر کر دیا۔ خالد ابن ولید کی دو باتیں تاریخ میں محفوظ ہیں۔ پہلی بات، خالد ابن ولید نے کہا عمر نے مجھے معزول کر دیا تھا، جب آپ لشکر میں پہنچے تھے فوراً آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ایک ذمہ دار یہ کہے جب مجھے معزول کر دیا گیا تھا فوراً ہی مجھے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ ابو عبیدہ نے کہا جنگ چل رہی تھی، میں سوچا مسلمانوں کا مفاد اس میں ہے کہ کم سے کم جنگ ختم ہو جائے، اس کے بعد ہی اس مسئلے کو اٹھایا جائے۔ سبحان اللہ۔ آج آپ بتاؤ دونوں طرف سے ہٹنے والے ذمہ دار اور آنے والے ذمہ دار کیا خالد ابن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح کے اس کردار کو یاد رکھ پاتے ہیں؟ معاف کیجئے گا، ہمارے حلقے میں یہ بات اکثر یہ کہتا ہوں اور میں اپنے آپ کو آپ میں سے رکھ کے بات کرتا ہوں، کوئی غلط کسی کی نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے پاس عہدوں کے لالچ اس قدر ہیں، ہم تو کردار کشی پہ اتر آتے ہیں۔ الیکشن کیا ہوتے ہیں، انتخابات کا موقع کیا آتا ہے، ہم اور ہمارے اور آپ کے دل اتنے تنگ ہو جاتے ہیں، وہ کل تک جو ہمارا ساتھی تھا آج وہ سب سے برا انسان ہو جاتا ہے، کل تک جو ہمارا امیر تھا آج وہ نااہل اور ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو اس مزاج سے اوپر اٹھو۔ خالد ابن ولید نے ایک تو یہ کہا ابو عبیدہ سے، دوسری بات ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کی، معزول ہو گئے تو خالد ابن ولید نے ایک بڑی اہم بات کہی، کہا ان ابا بکر رأى فی رأیا، ابو بکر کی میرے بارے میں ایک رائے تھی، مقرر کیا تو میں نے خوب جنگیں لڑی، وَرَأَى عُمَرُ غَيْرَ ذَلِكَ، اور عمر کی رائے میرے بارے میں دوسری ہے، وَكُلٌّ خَيْرٌ وَكُلٌّ خَيْرٌ وَنَحْنُ جُنُودُ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ بھی صحیح تھا وہ بھی صحیح تھا، ہم تو بس اللہ تعالیٰ کے لشکر ہے، اللہ جب کام لے گا کریں گے، جب بٹھا دے گا بیٹھ جائیں گے۔ اللہ کے بندو، صحابہ سے ہماری نسبت ہے، سلف سے ہماری نسبت، ہم سلفی ہیں نا، یہ کردار جماعت و جمعیت میں کیوں زندہ نہیں ہو پاتے؟ بھائیوں یہ بھی ایک ذمہ داری ہماری اور آپ کی بنتی۔ میں نے کہا دوسری بات، تعاون کی بات ذرا لمبی ہو گئی لیکن یہ بڑی اہم ہے، اس میں یہ بات لے کے چلیے، سینے کشادہ رکھیے، کام مقصد ہمیشہ پیش نظر رہے گا نا۔ یہ ممکن ہے کب؟ جب صرف ایک چیز سامنے رہے، مقصد ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ میں رہوں گا تو کام اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، نہ آپ کی ضرورت ہے نہ میری ضرورت ہے اللہ کے بندے۔ سب سے پہلے اس غلط فہمی سے باہر نکلو، مقصد پیش نظر رہے گا، نہ میری ضرورت ہے نہ آپ کی ضرورت ہے، ہم سب مٹا بھی دیے جائیں گے، کل کی صورت سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ دوسروں کو اٹھا کے کھڑا کرے گا۔ اللہ
غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے، آدمی یہ سمجھ لیتا یہ دعوت میری محتاج ہے، یہ جماعت میری محتاج ہے، یہ عہدہ مجھ سے چلتا ہے۔ نہیں چلتا اللہ کے بندو، تمہاری میری صلاحیتوں سے شاید ہمارے اور آپ کی تسلی کا سامان ہو، ورنہ دعوت کا کام اللہ تعالیٰ جس سے لینا چاہے لے لیتا ہے۔ اللہ نے یہاں تک ان اللہ یؤید، اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، جب کام لینا ہو دین کا، اللہ چاہے تو بے دین آدمی سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ آپ اور ہم یہ غلط فہمی کیوں پالیں کہ ہم سے یہ جماعت ہے؟ نہیں اللہ کے بندو، یہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں جماعت کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ کر آگے بڑھو۔ حاضرین گرامی قدر، ایک بات اور کہوں گا، اگلی بات تعاون کے بعد جو بات کہنا چاہوں گا وہ یہ، دیکھیے ہمارا اور آپ کا دوسری جماعتوں کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے، اس میں اور ایسے ہی غیر مسلموں کے ساتھ بھی جو روابط ہونے چاہیے، اس مسئلے میں ایک ضابطہ یاد رکھو۔ ایک ہوتا ہے سمجھوتے کرنا۔ سمجھوتے کا مطلب یہ اپنی دعوت سے دستبردار ہو جانا، اپنے پیغام سے دستبردار ہو جانا، موقع ملے تو بھی اپنی دعوت پیش نہ کرنا، دوسروں کو اپنے سامنے بلانے کے نام پر اپنی دعوت سے دستبردار ہو جانا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ غلطی مت کریں، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، صرف اپنی دعوت اپنا پیغام پہنچانے پہ بس کر کے رکنے کی بات کریں گے، اس ملک کے حالات میں آپ مؤثر کردار نہیں ادا کر پائیں گے۔ یہاں تعلقات بڑھائیے، تعلقات بڑھائیے۔ یہاں کی دوسری جو دینی تنظیمیں یا غیر دینی رفاہی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ تعلقات بڑھائیے۔ ضرورت پڑنے پر یہاں کی سیاسی تنظیموں سے بھی محدود دائرے میں روابط رکھیے، سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیے۔ دنیا میں وہ آدمی کامیاب ہے جو تعلقات کو بنائے رکھنے میں کامیاب، جس کو تعلقات کا استعمال کرنا آتا ہے وہ آدمی واقعی معنوں میں بہت سارے فائدے حاصل کر پاتا ہے۔ آپ غیر مسلموں سے تعلقات رکھیے، وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ میں آپ کو بتاتا۔ مطعم ابن عدی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے رکھا، طائف سے واپس لوٹے، کافر ہے، مکہ میں داخل ہونے کے لیے اللہ کے نبی نے مطعم ابن عدی کو سہارا بنایا، تعلقات کا استعمال اللہ کے نبی نے کیا۔ سب سے تعلقات رکھیے، لیکن یاد رکھیے یہ دنیا ایک اصول پہ چلتی ہے، آج تم میرا استعمال کرو گے میں کل تمہارا استعمال کروں گا، آج جو آپ کو دے گا کل وہ آپ سے لے گا۔ میں یہ کہوں گا دینا پڑے گا، آپ دیجئے، لیکن وہ دیجئے جو دیا جا سکتا ہے، وہ نہ دیجئے جو نہیں دیا جا سکتا۔ مداہنت سے پرہیز کیجئے، رواداری سے کام چلائیے۔ مداہنت یہ ہے کہ اپنے دین سے دستبردار ہو کر کسی کے ساتھ چلے، اور رواداری یہ ہے کہ دین کی جگہ پہ رہے، ہم اپنی دنیا کا کچھ حصہ ان کو دے دیں گے، کبھی پیسہ دے دیا، کبھی دو چار تعریف کے جملے کر دیے، کبھی اس کا کہیں کچھ عزت افزائی کر دی، ہم دنیا دیں گے، لیکن اللہ کے بندو یہ فن آنا چاہیے تعلقات کو لے کر چلنے والی۔ حاضرین گرامی قدر، ایک بات اور وسعت نظری ہی کے حوالے سے بات کر کے کہنا چاہوں گا۔ دیکھیے تعلقات رکھتے ہوئے علاقے میں کئی بار جو علاقائی یونٹیں ہوتی ہیں وہ ایک بڑی غلطی ہم اور آپ کرتے ہیں۔ ایک ایسا آدمی جو پیسے والا ہے، ضرورت ہے جماعت و جمعیت، ایک ایسا آدمی جو سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والا ہے، ضرورت ہے جماعت و جمعیت کو، سب سے روابط رکھیے، لیکن جمعیت کے عہدوں پر اسی کو لائیے جو سب سے پہلے 100% اس جماعت کی دعوت سے اتفاق رکھتا ہو، جو اس جماعت کی دعوت کو نہیں جانتا۔ فقیر رہو لیکن ایسے آدمی کو ذمہ دار مت بناؤ، پریشان رہو کوئی مسئلہ نہیں، جھیل لیں گے، لیکن جو آدمی اس دعوت کو نہیں سمجھتا وہ ہماری جماعت کے عہدے پہ نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے بندو برا مت مانو، ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض ذمہ دار ہوں گے جنہوں نے اس دعوت کو نہیں سمجھا ہوگا، آپ ذمہ دار ہوں گے۔ کیوں بھائیو؟ یہ ان پر بھی احسان ہے کہ آپ کہیں یا ذمہ دار وہی بن سکتا ہے جو اس دعوت کو سمجھتا ہے، اس لیے کہ ہم کوئی سیاسی پارٹی نہیں چلا رہے جہاں ہمیں لوگوں کی کثرت چاہیے، ہم کتاب و سنت کے پیغام کی بات کر رہے ہیں، توحید کے پیغام کی بات کر رہے ہیں، اتباع سنت کے پیغام کی بات کر رہے ہیں۔ ذمہ دار کے اندر وہ قابلیت نہ ہو، ذمہ دار وہ استطاعت نہ رکھتا ہو، کیا صرف پیسہ، کیا صرف سیاسی اثر و رسوخ جماعت کی ضرورت ہے؟ ہماری جماعت سیاسی نہیں، پیسے کے بل پہ چلنے والے نہیں، ہمارے علماء نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھی انہوں نے یہاں پہ خدمت کی۔ وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ دو چار واقعی اس پہ بھی سناتا آپ۔ حاضرین گرامی قدر، آخری بات جس میں اپنی بات ختم کر لوں گا وہ یہ ہے، بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا جماعت کے دائرے کے اندر جو وسعت ظرفی کی بات کی جاتی ہے اس میں ہے اپنے دلوں کو کھلا رکھو۔ اللہ کے بندو، آپ قرآن میں اخوت اور بھائی چارگی کے بارے میں اللہ نے کیا بتایا اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اصل ملاپ کسی عہدے پہ بیٹھ کر ارکان بنا لینے کا نام نہیں، دلوں کے میل کا نام اصل ملنا ہے۔
اگر آپ ایک دوسرے کو اپنا حقیقی بھائی نہیں بنا سکتے، اگر آپ ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے لیے اپنا سینہ صاف نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کا جذبہ نہیں پیدا کر سکتے، اخوت نہیں، خیر خواہی نہیں، ہمدردی نہیں، عفو درگزر کا جذبہ نہیں ہے، تو پھر آخر ہم کیا جو ایک سیرت سے سبق سیکھتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ابو بکر عمر میں لڑائی ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی تو کیا کہا پتہ ہے؟ حل انتم تارکون لصاحبی، کہا اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر کو کیا تم میری خاطر معاف نہیں کرتے؟ اور میری خاطر کا مطلب کیا؟ اللہ کے نبی نے سمجھایا، کہا جب تم نے جھٹلایا تب اس نے میری تصدیق کی، جب تم کنارہ کشتے تب اس نے میرا ساتھ دیا، اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں میری خاطر اسے معاف کرنا پڑے گا۔ اسی بات کو تھوڑا سا یہاں لے لے، ہوگی اختلاف، آپ نے مجھے برا کہہ دیا، میری غیبت کر لی، یا آپ ذمہ دار ہیں میں نے آپ کی شان میں گستاخی کر لی، کچھ کہہ دیا آپ کو، دل دکھا ہوگا، آپ کا تکلیف ہوگی آپ کو، لیکن یہاں دعوت کی مصلحت اتنی بڑی ہے کہ ہماری چھوٹی موٹی لڑائیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ معاف کرو، بھائی چارہ پیدا کرو، دلوں کے اندر خیر خواہی پیدا کرو، ہمدردی، غم گساری، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے والے بنو۔ یہ تو ہماری دعوت صرف جمعیت کے دائرے میں نہیں، ہم حزبیت کے قائل نہیں، گروہ بندی کے قائل نہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ سینہ تمہارا پوری انسانیت کے لیے کھلا ہونا چاہیے، جیسے اللہ کے نبی کا تھا، اپنوں کے ساتھ پرایوں کے لیے بھی کھلا تھا۔ حاضرین گرامی قدر، یہ وسعت قلبی جب پیدا ہوگی نا، تب جماعت کی بنیادیں مستحکم ہوگی۔ حاضرین گرامی قدر، سچ تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، باتیں بہت ساری تھی، لیکن جو وقت میرے سامنے تھا اس وقت میں یہی کچھ باتیں میں کہہ سکتا تھا۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جماعت و جمعیت کی اس دعوت کو سمجھنے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری طرح وسعت نظری کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔